الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين المتين الكريم. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس خطاب کا جو موضوع میں نے چنا ہے وہ ایک بہت ہی بڑی عظیم اور علمی اور فقہی شخصیت ہے جن کا نام صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی علیہ الرحمت و رضوان ہے. آپ یو پی کے ہیں اور یو پی میں گھوسی شریف کے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں بہت عظیم کارنامے انجام دیے جس میں سب سے بڑا کارنامہ جو بعض عوام اور خواص میں بالعموم عام ہے وہ ہے بہار شریعت. بہار شریعت جو کتاب لکھی گئی یہ آپ ہی کی تگ و دو ہے اور آپ ہی کی محنت ہے کہ بڑی بڑی کتابوں کو آپ نے مطالعہ کیا اور بڑے پیچیدہ مسائل کو آپ نے آسانی سے حل کیا اور اسے اردو زبان میں ترجمہ کر کے اور اس کی تحقیق کر کے اسے یکجا کیا اور اس کا نام شریعت کی بہار رکھ دیا. یہ کتاب اصل میں شریعت کی بہار ہے. قانون شریعت اس میں اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں کہ ہر عام اور خاص، عام میں کچھ لوگ اور خواص میں ہر ایک اس کو بآسانی سمجھ سکتا ہے. عوام میں بہت سے ایسے ہیں جنہیں سمجھنے میں کچھ تکلیف ہو تو خود فرمایا کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عوام کے سمجھ میں آ جائے گی اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں علماء کی مدد لینی ہوگی. تو آج میں اسی شخصیت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. تو ایک شخصیت، ایک پرسنالٹی کے بہت سارے گوشے ہوتے ہیں، بہت سارے گوشے ہوتے ہیں. ایک انسان نعت خواں بھی ہوتا ہے، ایک انسان مقرر بھی ہوتا ہے، ایک انسان انجینئر بھی ہوتا ہے، ایک انسان بہت اچھا باپ ہوتا ہے، ایک انسان بہت اچھا شوہر ہوتا ہے. تو ایک شخص کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. تو ہر پہلو پر روشنی ڈالنا یہ کسی انسان سے ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت کی زندگی کا ایک پہلو لیتے ہیں اور اسی پہلو کو ہم بیان کرتے ہیں تاکہ وہ پہلو ہمارے اس پہلو میں مل جائے. تو میں نے آپ کا وہ پہلو اور گوشہ لیا ہے زندگی کا جو ہمارے معاشرے میں بہت فائدہ مند ہے. ہمارے معاشرے میں جو چیز فائدہ مند ہو، مفید ہو، میں نے وہی گوشہ حضرت کا اٹھایا ہے. اور گوشہ یہ ہے، اور اسی گوشے کے ماتحت، اسی پہلو کے ماتحت میں نے اپنے موضوع کو منتخب کیا. موضوع یہ ہے کہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان کی اپنے کام میں جو پابندی تھی، اس پابندی کا راز آپ کی نماز کی پابندی میں پوشیدہ تھا. یعنی آپ کی زندگی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو بہت سارے کام آپ نے کیے، لیکن ان کاموں کے جو سب سے اہم چیز تھی وہ ان کی پابندی تھی. اور اس پابندی کا راز یہ تھا کہ آپ نماز کے پابند تھے. یعنی جو پابندی ان کو نصیب ہوئی اپنے کاموں میں، اس کام کی پابندی کا راز ان کی نماز کی پابندی میں پوشیدہ تھا.
کہ آپ نماز کے اتنے پابند تھے. تو آئیے سب سے پہلے ہم حضور کے اس گوشے کو لیتے ہیں جو سب سے عظیم گوشہ ہے، جس کے بارے میں نے آیت کریمہ بھی پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور سارے مومنین، سارے مسلمان یہ نہیں کر سکتے کہ سب کے سب کیا ہے، نکل جائیں. کہاں پر؟ اللہ کی راہ میں، فقہ حاصل کرنے کے لیے، علم شریعت حاصل کرنے کے لیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان فقہ حاصل کرنے کے لیے نکل جائے، کیونکہ جیسے کہ پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا، ہر انسان کا اپنا ایک کام ہے. اگر فقیہ ہے، اگر وہ تجارت کرے گا تو تاجر کیا کرے گا؟ اور اگر تاجر امام بن جائے تو پھر تجارت کون کرے گا؟ تو ہر ایک کا ایک کام فکس ہے. تو فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان جو ہے سارے کے سارے نکل جائیں اللہ کی راہ میں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُ طَائِفَةٌ، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان میں یعنی مسلمانوں میں ہر گروپ میں، ہر گروہ میں ایک جماعت ایسی ہو، کیا کرے وہ؟ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، کہ وہ اللہ کے دین کے فقہ کی معلومات حاصل کرے، یعنی اللہ کے دین کا فقہ حاصل کرے. اب لفظ فقہ کی تشریح آپ دیکھیں کہ فقہ کسے کہتے ہیں؟ فا، قاف اور چھوٹی ہا. اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھ، فہم. لیکن جب اس فقہ کا نام لیا جاتا ہے تو یہ لفظ فقہ جو ہے وہ شرعی اصطلاح میں صرف شریعت کے قوانین کو جاننے کو کہا جاتا ہے. یہ بہت جگہ اس کے دلائل آپ کو مل جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آیت کریمہ فرمایا کہ سارے مسلمان تو فقہ حاصل نہیں کر سکتے، تو ان میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو فقہ حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے. اور پھر کیا کرے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور وہ فقہ کا علم حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنی قوم کے پاس، اپنے محلے والوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹے تو کیا کرے؟ وہ ڈرائے ان کو کہ اللہ کا علم ہے اور اللہ نے یہ چیزوں پر آپ کے لیے سزا رکھی ہے. تاکہ جب علم ہوگا تبھی تو ڈرائے گا. تو جب وہ لوٹے اپنی قوم کے پاس تو وہ اپنی قوم کو ڈرائے، لعلہم یحذرون، تو قوم بھی کیا کرے گی؟ اس چیز کے علم کے بعد اس سے ڈرے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فقہ یعنی دین کا علم، شریعت کا علم، قانون شریعت کو جاننا یہ بہت عظیم چیز ہے، اور یہ سب کے سب نہیں جان سکتے، کیونکہ یہ بھی ایک پروفیشن ہے، اور ایک پروفیشن ہر ایک جان لے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم میں کچھ ایک جماعت جو ہے انجینئر بن جاتی ہے، جو گھروں کو بناتی ہے اور بہت سارے گھروں میں رہتے ہیں، اور پھر وہی انجینئر جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کی طبیعت کو صحیح کرتا ہے. لیکن ڈاکٹر کو اگر گھر بنانا ہو تو وہ انجینئر سے کانٹیکٹ کرتا ہے، اور انجینئر اور ڈاکٹر کو اگر بھوک لگتی ہے تو وہ نان بائی کی دکان پر جاتے ہیں اور روٹی خریدتے ہیں. تو ہر ایک انسان اپنا کام کر رہا ہے اور ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے. یہی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. تو فقہ کے لیے کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے، جیسے کہ آیت کریمہ میں بتایا. تو اب پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ فقہ کی اہمیت کیا ہے. تو حدیث شریف میں آیا، حضور فرماتے ہیں مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھی خیر کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی اس کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، اسے فقیہ بنا دیتا ہے. یعنی اگر ہمارے درمیان کوئی فقیہ ہے، علم فقہ رکھنے والا ہے، قانون شریعت کو جاننے والا ہے باریکی کے ساتھ، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے. اور جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، اب آپ سوچیے اسے کسی کی ضرورت ہے جو اس کے لیے خیریت کا سوچے. میں نے بہت جگہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ علماء کو دیکھ کر بہت کسمسا جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ یار ان کی اتنی کم سیلری ہوتی ہے، یہ کیسے جیتے ہوں گے، یہ کیسے رہتے ہوں گے، اتنی کم سیلری میں کیسے اپنے اخراجات پورے کرتے ہوں گے. لیکن آپ نے کبھی یہ سنا کہ کسی عالم دین نے صرف معاش کی تنگی کی بنیاد پر اپنے آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا ہو؟ آپ نے اگر سنا ہوگا تو کسی نہ کسی ایسے شخص کے بارے میں سنا ہوگا جو ون آف دا رچ مین ہوگا اپنی سوسائٹی میں، سب سے مالدار انسان ہوگا جس نے پھانسی لی ہوگی. غربا اور مساکین جو اللہ کی رضا پہ راضی ہے ان کو آپ یہ کام کرتے کبھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہاں مسئلہ رضا مندی کا ہے. جب انسان راضی ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ جس کام میں اللہ نے مجھے رکھا ہے
اگر میں اس کام سے خوش نہیں ہوا تو میں دنیا میں خوش نہیں رہ سکتا. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فقیہ کے بارے میں کہ فقیہ، حضور فرماتے ہیں کہ فقیہ اگر کوئی بن گیا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے. اب آپ سوچیں، اب ہمیں کسی فقیہ کو دیکھ کر افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا کیا ہوگا، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے وہ تو ملک الملوک کا ہاتھ ہے. وہ اسے کبھی بھوکا نہیں رکھے گا، وہ کبھی اسے بھوکا نہیں رکھ سکتا. وہ معاشرے میں ہمیشہ سر اٹھا کر جیے گا، کیونکہ وہ رضا، اللہ کی رضا میں راضی ہے. جسے قانون شریعت حاصل ہو جائے اسے علم حاصل ہوگا، اور جسے علم حاصل ہو جائے اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. جب اللہ کی قوت کا اندازہ ہو جائے بندے کو تو اس کے بعد وہ کسی کے سامنے اپنا دکھڑا نہیں سنائے گا. آگے حدیث میں حضور فرماتے ہیں فقیہن، فقیہن اشد علی الشیطان من الف عابد. حضور فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ شیطان پر سخت ہے اور بھاری ہے 1000 عابد سے. یعنی 1000 عابد کے مقابلے میں، 1000 عابد کے مقابلے پر ایک فقیہ شیطان پر بھاری ہے. یعنی ایک شیطان کو گرانے کے لیے اگر 1000 عابد لگتے ہو تو وہاں شیطان کو گرانے کے لیے ایک فقیہ کافی ہے، کیونکہ وہ علم شریعت سے واقف ہے. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا کہ جب شیطان آپ کو ورغلانے کے لیے آیا اور کہا کہ عبد القادر میں نے آپ کی نمازوں کو معاف کر دیا ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر الخلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ میری اس وقت عبادت کرتے رہیں جب تک آپ کی جان میں جان ہے. خیر الخلق جن کے لیے دنیا بنائی گئی ان کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ عبادت کرتے رہیں جب تک آپ کی جان میں جان ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ مجھے عبادت سے چھٹی مل جائے؟ اس کا مطلب یہ شیطان ہے. تو یہ ہوتا ہے فقہ اور یہ ہوتی ہے اللہ کی توفیق. تو جب فقہ انسان کو حاصل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توفیق بھی اسے دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، تو جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیے گا اسے توفیق بھی عطا فرمائے گا. اب میں ان کی زندگی کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں جو پابندی ان کی تھی. حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی پابندی کا عالم یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ وظائف پڑھتے ہیں، اپنے ضروری وظائف، اور اس کے بعد دلائل الخیرات کا ورد کرتے، درود شریف پڑھتے، درود رضویہ پڑھتے، اور اس کے بعد فوراً جو ہے مدرسہ تعلیم دینے کے لیے چلے جاتے اور وہاں پر دوپہر تک تعلیم دیتے. دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا آرام فرماتے، پھر دوبارہ تعلیم دینے جاتے عصر تک، اور عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوتے، ان سے سیکھتے. اور عصر کے بعد جو ہے مغرب تک، اور مغرب کے بعد سے لے کے عشاء تک، اور عشاء سے لے کے 12 بجے تک اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں فتویٰ نویسی کا کام کرتے. یعنی جو فتوے، جو سوالات پوچھے گئے ان کے جوابات آپ دیتے حضور کی بارگاہ میں. اور اس کے بعد 12 بجے کے بعد اپنے گھر آتے اور پھر کچھ نہ کچھ لکھنے کا کام کرتے، اور 2 بجے رات میں آپ استراحت فرماتے، اپنے بستر پر جاتے اور آرام فرماتے. اور دوبارہ جب صبح ہوتی، دوسرے دن صبح کا سورج نکلتا، تو وہی آپ کی روٹین رہتی. یہ روٹین جو میں نے آپ کو بتائی ہے کتنی، یعنی ہمارے لیے اگر پوچھا جائے تو بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل ہے اتنا کرنا. 2 دن 3 دن ہم کر سکتے ہیں، اتنا ہارڈ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کتاب میں لکھا ہے آپ کی سوانح حیات میں کہ اسی روٹین پر، اسی جدول پر آپ 10 سال تک رہے. 10 سال تک آپ اسی طرح کام کرتے رہے. صبح فجر کے بعد یہ، فجر کے بعد یہ، اور اس کے بعد جو ہے ظہر کے بعد یہ، پھر عصر کے بعد یہ روٹین تھا. تو میں نے جب سوانح حیات آگے پڑھی تو مجھے آگے ایک صفحہ ملا آپ کی زندگی کا جس میں فرمایا کہ حضور جو تھے صدر الشریعہ، آپ نماز کے بہت پابند تھے، نماز کے بے تحاشا پابند تھے. تو میں نے جب یہ چیز پڑھی کہ نماز کے آپ بے تحاشا پابند تھے تو میں نے کہا کہ پھر تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. جو نماز کا اگر پابند ہے تو وہ اپنے دنیاوی امور میں پابند ہو ہی جائے گا. دن میں 5 وقت کسی چیز کے لیے وقت نکالنے والا اپنے دنیا کے کاموں کے لیے وقت کیوں نہیں نکال لے گا؟ بالکل نکال لے گا. تو پابند اگر نماز کا کوئی ہے تو وہ اپنی نجی دنیا میں بھی، نجی معاملات میں بھی وہ پابندی کر سکتا ہے. اپنے جاب کی پابندی کر سکتا ہے، اپنے گھر میں اگر کوئی کام ہے تو اس کی پابندی کر سکتا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے اس کی بھی پابندی وہ کر سکتا ہے اگر وہ نماز کا پابند ہے. اب دن میں 5 وقت اگر کوئی نماز پڑھتا ہو تو سوچیے کتنا سوئے گا وہ،
सोने के लिए बिल्कुल आदमी रिलैक्स हो जाता है, लेकिन अगर पाबंद है तो उसकी नींद भी आधी ही होगी। और जाहिर सी बात है जब वो नमाज का पाबंद होगा, नींद आधी होगी, तो रात में वो जल्दी सोएगा। तो आगे जाके ये बताते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि ज़ुहर के वक्त आपको बहुत ज़्यादा बुखार आया और गशी तारी हो गई। ये अजमेर शरीफ का वाक़या है। और गशी तारी हुई और आप जो है बेहोश होकर गिर गए। तो हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपके आने के बाद कुछ देर बाद जो है आपको असर का वक्त हुआ और आपको होश आया। तो जैसे ही होश आया आपने पहले पूछा कि वक्त क्या हो रहा है, और फिर पूछा कि ज़ुहर का वक्त है या नहीं। तो हाफिज़ मिल्लत ने फरमाया हज़रत ज़ुहर का वक्त तो निकल गया। तो आपको बहुत तकलीफ हुई, यहाँ तक कि आपकी आंख से आंसू निकल आए। हाफिज़ मिल्लत ने फरमाया कि हुजूर आपको कुछ दर्द हो रहा है जिसकी वजह से आप रो रहे हैं। तो आपने फरमाया दर्द तो इस बात का है कि मेरी नमाज छूट गई, बस इसी बात का मुझे दुख है। तो हाफिज़ मिल्लत ने अर्ज़ की कि हुजूर आप बेहोश थे और बेहोशी के आलम में मुसलमान मुकल्लफ नहीं होता है। अगर वो सोया है तो मुकल्लफ नहीं है, अगर बेहोश है तो मुकल्लफ नहीं है, नमाज उससे लिए माफ़ है। ठीक है, तो आप तो बेहोश थे, आपका इस पर मुआखजा नहीं होगा, यानी आपसे इससे पूछगछ नहीं होगी। आपने फरमाया मसला पूछगछ का नहीं है, मसला इसका है कि ज़ुहर की नमाज में जो मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देता था उस हाजिरी से महरूम हो गया। तो मसला हाजिरी का था, उनके नज़दीक मसला क्या था, हाजिरी का था। तो पाबंदी के साथ साथ जो पाबंदी हुई उसमें जो लुत्फ उनको आता था, वो लुत्फ की वजह से वो पाबंदी कर लेते थे। और नमाज का मामला तो ये है कि आज दुनिया का कोई भी काम आप करना चाहे, अगर उसमें पाबंद नहीं है, अगर आप उसमें पाबंद नहीं है तो आप वो काम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप कहीं जॉब करते हो, अगर आप पाबंद नहीं है, सेठ आपको दूसरे दिन भगा देगा, आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं। अगर पाबंद है तो दुनिया में आप कामयाब है, यानी पाबंदी दलील है इस बात की आपके कामयाबी की, यानी पाबंद अगर है तो आप कामयाब है। अब आइए नमाज की तरफ कि जब हमारी अजान होती है तो अजान में क्या आता है, हय्या अलस सलाह, और फौरन हय्या अलस सलाह के बाद क्या आता है, हय्या अलल फलाह, यानी आओ नमाज की तरफ। और दूसरी तरफ क्या होती है दुनिया कि आओ कामयाबी की तरफ। यानी अगर नमाज के पाबंद है तो ये गारंटी है कि आप कामयाबी लेने वाले हैं। तो पाबंदी ये दलील है इस बात की कि आप कामयाब है, और अगर नमाज के आप पाबंद है तो इसका मतलब ये है कि आप कामयाब है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने बुज़ुर्गान दीन की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनकी सीरतों को पढ़ने और उस पर अमल करने और अपने आने वाली नस्लों को सिखाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।